بیت اطہار کانفرنس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انعقاد پذیر ہے۔ آج کی ببرکت محفل پاک کے سجانے والے جملہ منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے توفیق خاص عطا فرمائی، خوبصورت اہتمام و انصرام کیا اور محفل پاک سجا کر مجھ جیسے گناہگار کو مدعو کیا گیا اور فقیر حاضر ہو گیا اور مسلسل ربیع الاول شریف کی مصروفیات، دن رات کے پروگرام، جگراتا، تھکان ذہنی اور جسمانی، دعا کریں اللہ رب العالمین آج کی ببرکت محفل پاک میں کچھ لمحے کے لیے بولنے کی ہمت اور جرات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گلا ابھی ٹھنڈا ہے، گرم ہو جائے گا اور محسوس نہ کیجئے، انشاءاللہ کریم کرم فرمائیں گے۔ جن کا میں نے ذکر پاک کرنا ہے آج ان کی روح پاک ہماری طرف متوجہ ہے اور محفل پروقار ہے، محفل بارونق ہو چکی ہے۔ حضرت صاحب کا خطاب لاجواب آپ نے سماعت فرمایا اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پہلی محفل پر کہ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کی محبت کے پیش نظر تھوڑا آپ کا وقت لوں گا۔ اللہ رب العالمین حق و سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق جال یار، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہیں، آپس میں شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کی رضا کے لیے کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجود کی حالت میں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے کریم آقا کی ذات پاک کا ذکر فرمایا، پھر میرے کریم کے ذکر کے ساتھ میرے کریم کے سچے محبین میں سے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ والذین معہو سے مراد تائیدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر پاک مراد ہیں۔ اشداء علی الکفار سے مراد تائیدار عدالت جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذات پاک مراد ہے۔ رحماء بینہم، اس سے مراد جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک مراد ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد تائیدار حل عطا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک مراد ہے۔ تو لہذا آج کی ببرکت پاکیزہ محفل ذکر صحابہ کرام و ذکر اہل بیت اطہار کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ کوشش کروں گا کہ چار یاروں کا ذکر بھی آ جائے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر بھی آ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ آنکھوں کے لیے تب لگاتا ہوں، جگراتے کی وجہ سے جب تھوڑی سی ہوا لگتی ہے تو آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ یہ میری دید کا چشمہ نہیں ہے، یہ عام ہے، مجبوری کی بنا پہ لگاتا ہوں، محسوس نہ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے میرے کریم آقا علیہ السلام کا ذکر پاک 12 مرتبہ سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک میرے کریم کی عظمت و شان میں بیان فرمایا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے احادیث طیبہ کے اندر جہاں
اہل بیت کا ذکر ہے وہی صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں نفوس قدسیہ مقدس جماعتیں صحابہ کو چھوڑیں اہل بیت کو پکڑیں، یا اہل بیت کو چھوڑیں صحابہ کو پکڑیں، ایسا ہمارا وطیرہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں یک وقت یا جب تک دونوں دامن نہیں آتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہمارے ہاتھوں کے اندر دامن صحابہ بھی ہو، دامن اہل بیت اطہار بھی ہو۔ اور آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر پاک کے متعلق بھی حضرت سے سماعت کیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزوی طور پہ تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا 4 یاروں کا، پھر آخر میں ایک فیصلے کی بات بتاؤں گا کہ صحابہ کی محبت کا معیار کیا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا معیار کیا ہے، وہ بھی میرے کریم آقا نے بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات عالم کے اندر امت محمدیہ میں سے جس کو وراء الورا مقام عطا فرمایا، یا وہ صحابہ کی جماعت ہے اور اہل بیت اطہار کی جماعت ہے۔ باقی شان بعد میں ان کی عظمت اور شان پہلے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں لِأَبِي بَكْرٍ أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا میرا حضرت ابو بکر صدیق وہ جوان ہے غار کے اندر جیسے میرے ساتھ تھا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ شرف المصطفیٰ کے اندر میں نے روایت کو پڑھا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش اعظم پر 3 کرسیاں لگائی جائیں گی۔ کتنی کرسیاں؟ 3 کرسیاں۔ ایک کرسی میرے کریم آقا کی ذات کے لیے، ایک کرسی جناب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے، تیسری کرسی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوگی۔ اور کہاں ہوگی؟ اللہ کی عرش اعظم پر۔ ادھر خدا کے حبیب بیٹھے ہوں گے، ادھر خدا کے خلیل بیٹھے ہوں گے، درمیان میں میرے محمد مصطفیٰ کا پیارا غلام ابو بکر صدیق بیٹھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، شان صحابہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ امت کا فیصلہ ہے، اکابرین امت، جمہور امت کا فیصلہ ہے۔ انبیاء کی ذوات قدسیہ کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل و اعلیٰ جس کا مقام ہے وہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نماز فجر کا موقع ہے، صحابہ کرام مسجد میں ہیں، قریب آقا تشریف فرما ہے، نماز حضور پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ حضور کھڑے ہوئے، صحابہ حضور کے پیچھے سب بستہ ہیں، اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ اکابرین صحابہ جب بھی جماعت ہوتی میرے کریم آقا کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے، دور نہ ہوتے، بالکل قریب ہوتے۔ حضور نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی گئی تو اسی تکبیر تحریمہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی شامل ہوئے، حالت قیام میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق قیام کی حالت کے اندر کھڑے کھڑے سلام پھیر کر نماز کو توڑ کر مسجد کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نے نماز کا آغاز کیا، آپ کو اپنے وضو پہ شک لاحق ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب شک لاحق ہوا تو شک کی بنا پر نماز کو مکمل نہیں کرنا چاہتے تھے، سلام پھیرا اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ جب وضو کرنے کے لیے گئے، مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 افراد موجود ہیں، ایک کے ہاتھ کے اندر سونے کا تھال ہے، اس کے اندر ایک لوٹا رکھا ہوا ہے جس میں تسنیم کوثر کا پانی ہے، جنتی گلاس کے ساتھ ڈھانپا گیا۔ اس آدمی نے دیکھا، وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو میں آپ کے وضو کرانے کے لیے حاضر ہوں، میں پانی لے کر آیا ہوں، اے صدیق کہیں اور نہیں جانا، یہ خدمت کا موقع مجھے
दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, आपने वुजू फरमाया। जब वुजू से फरागत हुई तो दूसरे आदमी ने फौरन कपड़ा निकाला, ऐसा नरम मुलायम कपड़ा, खुशबूदार कपड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुबारक हाथों में आया। आपने वुजू वाले आज़ा खुश्क फरमाए। वुजू मुकम्मल करने के बाद दोबारा आकर शरीक जमात हो गए। इधर नमाज होती रही। जब नमाज मुकम्मल हो गई, मेरे करीम आका ने फरमाया, आइना अबू बकर, कहाँ है मेरा अबू बकर सिद्दीक? लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। सरकार ने फरमाया, मालक या अबू बकर, ऐ अबू बकर, ये तेरा कैसा अंदाज है नमाज पढ़ने का? यहाँ तकबीर तहरीमा से आगाज करता है, फिर दरमियान में छोड़ के चला जाता है। सिद्दीक पाक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बेशक ऐसे ही बात है। कुर्बान जाइए उस करीम आका की जात पर। मुसल्ला इमामत में खड़े होकर नमाज भी पढ़ा रहे हैं, बारगाह इलावे में मुतवज्जे हैं, गुलामों की हालत से बाखबर हैं। पता है कि सबके अंदर कौन चला गया वापस, किस हालत में चला गया, किस बिना पर चला गया, उनकी कैफियत से बाखबर हैं। नमाज भी पढ़ा रहे हैं, खुदा की बारगाह में मुतवज्जे भी हैं। ऐ अबू बकर, तेरा अंदाज क्या है, कैसे नमाज पढ़ता है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने तकबीर तहरीमा कही, मुझे अपने वुजू पे शक लाहिक हो गया। मैं दोबारा गया वुजू करने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर, मुझे पता है कि वुजू करने के लिए गया था, अब जरा ये तो बता, वुजू तुम्हें कराया किसने? मुझे ये तो बता, तुम्हें किसने वुजू कराया है? मेरे आका का चेहरा मुकद्दस काबतुल्लाह की तरफ है। अबू बकर पीछे की तरफ निकले, मशरिक की तरफ निकले। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वुजू करने के लिए गए, सिद्दीक की कैफियत से भी बाखबर हैं, वुजू कराने वाले के हालात से भी बाखबर हैं, खुदा की बारगाह में भी मुतवज्जे हैं। करीम आका की ये शान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मुझे वुजू किसने कराया है, पर इतनी जरूर अर्ज़ करूंगा, आका, जब वो मुकद्दस पानी मेरे हाथों में आया और मेरे मुंह में दाखिल हुआ, वो दुनिया का पानी नहीं था, बड़ा खुशबूदार था, बड़ा अजीम पानी था, उसका जायका अजीब था, उसका मिठास अजीब था। आका, उसकी खुशबू बड़ी अजीब थी। जो वुजू कराने के लिए आया था, बारोड़क चेहरा था, नूरानियत से मुरस्सा चेहरा था। आका, मैं नहीं जानता। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो, तेरी ये शान है। जब तू वुजू करने के इरादे से मेरी मस्जिद से निकला है, जमात को छोड़कर निकला है, उधर खालिक के कायनात ने हुक्म दे दिया, ऐसे तरह के मकी, आज मेरे यार के यार को वुजू पे शक लाहिक हो गया, वो वुजू करने के लिए आ रहे हैं। अगर मेरे महबूब का यार आ रहा है, दुनिया के पानी नहीं, जन्नत में जाओ, सोने का तख्त उठाओ, सोने का बर्तन उठाओ और जन्नत के अंदर तस्लीम कौसर का पानी भरो। पानी भरने के बाद सोने के थाल के अंदर रखकर जल्दी गिलाफ के साथ ढांप कर जल्दी पहुंचो, मेरे मुस्तफा के यार को वुजू करा के आओ। सिद्दीक पानी का लो, आप सिद्दीक वुजू करने के लिए जब निकलते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के वुजू का इंतजाम के लिए हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पानी लेकर हाजिर होते हैं। अभी वुजू का मरहला मुकम्मल नहीं हुआ, हजरत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, तू भी जन्नत का गिलाफ लेकर जा, आज मेरे यार के यार को पेश कर, ताकि वुजू करने के बाद वो वुजू वाले आज़ाद को कर रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ हजरत इसराफील, तुम जल्दी मेरे यार की बारगाह में पहुंच, मेरे महबूब को कहना, ऐ आका, आपका यार वुजू करने के लिए गया है, कहीं ऐसा ना हो सिद्दीक अकबर की रकात निकल जाए। महबूब हालत रुकू के अंदर मेरे नाम की तस्बीह पढ़ते रहे, ताकि सिद्दीक शरीक की जमात हो जाए। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत। जल्दी इसराफील मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, जाकर पैगाम दो, महबूब रकू के अंदर मेरे नाम की तस्बीह पढ़ते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके यार की कोई रकात रहे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वुजू तो मैंने किया है, पानी बड़ा अजीब था, वुजू कराने वाले का चेहरा बारौनक था। मेरे आका ने फरमाया, जिसने तुम्हें वुजू कराया वो सिद्रा का मकीन है, जो सब नबियों की बारगाह में हाजिर होता रहा, मेरी बारगाह में भी आता है, जो कलाम इलाही का अमीन है, जो वही लेकर आता है। फरमाया, तेरे वुजू का इंतजाम जन्नत के पानी से किया गया। आका, वो तो मैंने वुजू कर लिया, जिसने कपड़ा पेश किया था वो कौन है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो हजरत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, वो जल्दी कपड़ा लेकर आए थे तेरी खिदमत के अंदर, ताकि ताखीर ना हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, वो दो फरिश्ते तेरी खिदमत में थे, हजरत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में आए थे। आका, रकू को लंबा कर दीजिए, मेरे नाम की तस्बीह पढ़ते
کرتے رہیے تاکہ حضرت ابوبکر صدیق شریک جماعت ہو جائیں۔ کریم آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں آقا کیا میرا یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں میرے وضو کے انتظام کے لیے سدرہ کے مکی بھی آ جائیں، حضرت سیدنا میکائیل بھی آ جائیں، ادھر آپ کی بارگاہ میں اسرافیل بھی آ جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، یہ سارے کا سارا صلہ ہے خدمت سید الانبیاء کا۔ سبحان اللہ۔ کون صدیق اکبر؟ آج لوگ ایسے منہ پھاڑ کے باتیں کر لیتے ہیں صدیق پاک کے بارے میں۔ خدا کی عزت کی قسم صدیق وہ جوان ہے، انہوں نے سب کچھ تن من دھن ہر چیز حضور پہ قربان کی۔ جب آپ نے قربان کی تو پھر شان یہ بڑی، اگر وضو پہ شک لاحق ہو جائے تو جبریل آ جاتے ہیں، میکائیل آ جاتے ہیں، اسرافیل آ جاتے ہیں، پھر ان کے وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے، حضور سے پیغام دے کر رکوع کو لمبا کرایا جاتا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور مرتبہ کریم آقا کی کچہری لگی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، کریم آقا غلاموں کے درمیان ایسے جلوہ گر ہے جیسے 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اور ارد گرد ستارے موجود ہوتے ہیں۔ حضور تشریف فرما، حضرت ابوبکر پاک موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، جو سورج روز طلوع ہوتا ہے دیکھتے ہو؟ جی آقا دیکھتے ہیں۔ کہاں جاتا ہے؟ آقا مغرب کی طرف جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روزانہ یہ طلوع ہونے والا سورج جب کعبۃ اللہ کے سامنے آتا ہے رک جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، سفر طے نہیں کرتا۔ جس فرشتے کی ڈپٹی ہے جو اسے چلاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ڈپٹی ہے، وہ ڈپٹی سر انجام دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سورج آپ آگے چلیے، اپنے وقت کو پورا کریے، آگے قدم بڑھائیے، سورج نہیں چلتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر وہ فرشتہ سورج کو کہتا ہے کہ جس کا نام نامی اسم گرامی تیرے سینے میں لکھا ہے تمہیں اسی کا واسطہ آگے چل۔ جب یہ بات صحابہ سنتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا وہ کس کا نام لکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سورج کے سینے میں میرے ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ کس کا نام لکھا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ کون صدیق؟ جن کی صداقت کے ترانے قرآن پڑھ رہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرا ابوبکر وہ جوان ہے، اس کائنات عالم کے اندر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں محمد مصطفیٰ جب تشریف لایا اور میں نے اعلان نبوت کیا، میرے آقا نے فرمایا جب مکہ کے لوگ میرے دشمن بن کر میری تکذیب کر رہے تھے، صدیق میری صداقت کی تصدیق کر رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کائنات عالم کے اندر ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا، اے ابوبکر تیرا احسان باقی ہے، میری طرف سے تیرے احسان کا بدلہ میرا خدا تمہیں عطا کرے گا۔ وہ صدیق اکبر جسے آج لوگ تانا دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پہ اعتراض کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ان کے مقدروں پہ تالے لگ چکے ہیں، وہ بدبخت کس منہ سے صدیق اکبر کے متعلق بات کرتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم میرے آقا کی بات نہیں، اگر وہ صدیق کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ نعتیہ انداز میں سن رہے تھے کہ او بتاؤں میں تم کو دشمن صدیق کے چہرے کا نور لے گئی قدورت صدیق کی۔ اگر ایسا یقین نہ ہو، شکل کے گورے ہی کیوں نہ ہو، چٹے ہی کیوں نہ ہو، کالے رنگ کے غلاموں میں بٹھا دیجئے، بارونق چہرہ وہی ہوگا جو رنگ کا کالا ہے، جن کے دل میں کملی والے کا پیار بھی ہوگا، صحابہ کا پیار ہوگا، وہ رنگ کے گورے بھی ہوں، اگر صدیق سے عداوت رکھتا ہے چہرے پہ لعنت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ چلا جو صدیق کا دشمن ہے وہ عبادت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، مجاہدہ بھی کرے، سارے معاملات بجا لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی صالحین کا نور ان کے چہرے میں رکھتا ہی نہیں۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے، قیامت کی باتیں چل پڑی کہ میدان قیامت بڑا عجیب دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ میرے آقا کریم نے صحابہ کی ڈپٹیاں لگائی، کیا کیا حضور نے؟ صحابہ کرام کی ڈپٹیاں لگائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر آج میں محمد مصطفیٰ تیری ایک ڈپٹی لگاتا ہوں۔ جی آقا یا رسول اللہ حکم آپ کا ہو، صدیق اس ڈپٹی کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تیری ڈپٹی کسی اور مقام پہ نہیں، تیری ڈپٹی جنت کے دروازے پر ہوگی۔ تیری ڈپٹی کہاں ہوگی؟ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آج جبریل امین میری خدمت میں آئے،
میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جنت کے اس دروازے تک لے گئے جس دروازے سے بروز قیامت میری امت نے جنت میں جانا ہے۔ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آرزو بھی ہے، تمنا ہے، کاش اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اس دروازے کو دیکھتا۔ میرا آقا نے فرمایا تو خالی تمنا کر رہا ہے، اے ابو بکر صدیق سن، اگر تیری یہ تمنا ہے میں محمد مصطفیٰ تصدیق کرتا ہوں جب میری امت کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا سب سے پہلے جنت میں ابو بکر صدیق داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، ہم عشق نبی کے دیوانے، ہم عشق نبی کے دیوانے، کلمہ اہل سنت زندہ باد۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے میری امت نے جنت میں جانا ہے، اے ابو بکر صدیق تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ کنز الاموال شریف کی ایک حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج رات میں نے جنت کی سیر کی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آج رات میں نے جنت کی سیر کی ہے۔ 16 جلدیں ہیں کنز الاموال شریف کی، 11ویں حصے کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ آقا فرما رہے میں نے جنت کی سیر کی ہے اور میں نے جنت کے اندر اپنے صحابہ کے محلات و مکانات کو دیکھا ہے اور ان کے درمیان جتنی فاصلہ ہے فاصلے کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے اپنا مکان بھی دیکھا، غلاموں کے محلات بھی دیکھے اور ان کے درمیان جتنی فاصلے ہیں وہ سارے کے سارے دیکھے ہیں۔ جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا، تو اپنے مکان میں بیٹھ کر محمد کی زیارت کرے گا، میں محمد اپنے مکان میں بیٹھ کر نبوت کی توجہ سے تمہیں دیکھا کروں گا۔ جی یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں، کریم آقا میں اس بات راضی ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میری امت کے ایک ایسا فرد بھی ہے جب کل قیامت کے دن جنت میں آئے گا، میرے آقا نے فرمایا جنت کا ایک کمرہ نہیں، جنت کا ایک محل نہیں، کلی جنت نہیں، میرے آقا نے فرمایا جنت کی ساری نعمتیں میرے اس غلام کا استقبال کریں گی۔ جب کریم آقا شاہ فرما رہے تھے غلاموں نے پوچھا آقا وہ کون ہے جس کا سارا استقبال مکمل جنت کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا حضرت ابو بکر صدیق ہے، ساری جنت حضرت ابو بکر صدیق کا استقبال کرے گی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یا ابا بکر کف علی باب الجنہ فادخل من شئت برحمت اللہ وامنع من شئت۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تیری ڈیوٹی تو جنت کے دروازے پر ہوگی، پر سن تمہیں فل اختیار ہوگا، کسی سے ڈرنے کی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ابو بکر صدیق تم اختیار کل ہو، تیری مرضی جسے چاہے جنت میں جانے دے، تیری مرضی جسے چاہے جنت سے باہر نکال دے۔ اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان حضرت ابوبکر صدیق پاک زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک پاک ہے۔ کون ابو بکر؟ جس نے تن من دھن اولاد حضور پہ قربان کر دی، کوئی چیز نہیں، فنا فی رسول کے مقام پر فیض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیری مرضی، ابو بکر تیری مرضی چلے گی، جسے چاہے جنت کو جانے دے، جسے چاہے باہر نکال دے۔ کس منہ سے صدیق کے دشمن جنت کی طرف جائیں گے؟ آگے ابو بکر ہوں گے۔ اگر آپ کا دشمن کسی راستے پہ کھڑا ہو آپ وہ راستہ گزرتے ہیں؟ قطعا نہیں گزرتے۔ اگر کسی کمرے کے اندر آپ کا دشمن بیٹھا ہو آپ جانے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سن لے وہ صدیق اکبر کا دشمن وہ وہاں جائیں گے جہاں صدیق نہیں ہوگا، وہ وہاں جائیں گے جہاں عمر نہیں ہوگا، وہ وہاں جائیں گے جہاں مخدومہ کائنات نہیں ہوگی، وہ وہاں جائیں گے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ نہیں ہوگی، وہ وہاں جائیں گے جہاں حضرت امیر معاویہ نہیں ہوگے، وہ وہاں جائیں گے جہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نہیں ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، صدیق اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ یہ سب جنت میں ہوں گے۔ صدیق کے دشمن جنت میں نہیں، وہ دوسرے مقام کی طرف جائیں گے، وہ دوسرے مقام کی طرف جائیں گے۔ کیسے اسے جنت میں جائیں گے؟ آگے تو ابو بکر کھڑے ہیں، ٹکٹ چاکر ابو بکر ہے، اختیار کل ہے۔ فادخل من شئت، جسے چاہویں جان دے، پکڑ ہاتھ بار کر دے۔ تو میرا خیال یہی ہے کیونکہ دنیا تے انہاں دی بنی کو نہیں صدیق پاک نال، تے ساڈا اے وی یقین ہے قیامت نے خود کہنا اللہ اتھے صدیق اسی جانا نہیں، اتھے بھیج دے صدیق نہیں، اے خود کہن گے انشاءاللہ، کہن گے کھلا حسن نہیں کہن گے، مجبور ہو کے کہنا پڑا۔ یار تو ایک لبیک پارٹی دا ہونے تے دوسری پارٹی دا بندہ بیٹھا ہو تے تو لبیک کو چھوڑن تیار بھی نہیں، کٹ مرن واسطے تیار
جا رہا ہے تے تینوں کمیں جا رہی تے ٹکٹ مہر لا کیا کرے گا تو قتل نہیں کرے گا تو کہ میں ووٹ ضائع کر دینا ہے پر اتنے نہیں جانا صدیق دا دشمن خود کہا کہ مولا اسی کس کو نہ چاہیے اتنے ابو بکر وسدا ہے اتنے عمر وسدا ہے عثمان وسدا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رہندیاں نے اسی نہیں جانا اسی اتھے جانا جتے کوئی صحابی نہیں او خود منگن کے جہنم تمہیں جہنم سلامت ہمیں جنت سلامت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری ڈیوٹی جنت کے دروازے پر عمر جی یا رسول اللہ یا عمر کف علی المیزان فثقل من شئت برحمت اللہ وخفف من شئت میرے آقا کریم نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ تیری ڈیوٹی بروز قیامت میزان پر ہوگی جہاں میری امت کے عمل تولے جائیں گے تیری ڈیوٹی وہاں ہے خیال کرنا اگر میرے کسی امتی کے عمل کم ہو جائے تو تمہیں اختیار فل ہے بھاری کر دینا پلڑا بھاری کر دینا کسے اختیار ہے آقا کے غلام کو لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں یہ حضور کے غلام کا اختیار ہے میرے آقا اختیار دے رہے ہیں اے حضرت عمر فاروق کل قیامت کے دن تیری مرضی چلے گی جس کا چاہے نام اعمال کا پلڑا بھاری کر جس کا چاہے ہلکا کر دے خدا کی عزت کی قسم جب کل قیامت کے دن ہم جیسے گناہگار فاروق اعظم کے ماننے والے جب خالی دامن لے کے جائیں گے وہاں سے پلڑا بھاری کر دیا جائے گا دوسری سائڈ پہ جب دوسرے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہم نہیں جاتے ہمیں پتہ ہے کہ آگے فاروق اعظم کھڑا ہے جو وہ جاہ و جلال کا مالک ہے جن کے نام سے شیطان کامتا ہے جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا اگر آج بھی کسی کو اگر شک ہو میں پہ سجا کر عمر کا نام لے شیطان بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا شیطان عمر سے ڈرتا ہے آج بھی عمر کے نام سے چڑھتا ہے آج بھی عمر کے نام سے بھاگتا ہے کون عمر جوان جاہو جلال کا مالک ساری کائنات حضور کی مرید ہے عمر پاک حضور کی مراد ہے ساری کائنات اپنی مرضی سے اللہ کی توفیق خاص عمر کو میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے اللہ مجھے عمر عطا کر دے انگریز بھی مان گئے کہ جتنی عمر کی عمر تھی اگر اتنی عمر اور ہوتی پوری دنیا پہ اسلام غالب ہوتا حضرت عمر پاک کی جتنی عمر ہے اتنی اور عمر ہوتی پوری دنیا پہ اسلام غالب ہوتا واہ فاروق اعظم تیری شان میرے آقا نے فرمایا عمر تمہیں اختیار ہوگا جس کا چاہے نام اعمال بھاری کر پلڑا بھاری کر جس کا چاہے ہلکا کر دے کل قیامت کے دن پلڑا اسی کا بھاری ہوگا جس کے سینے کے اندر فاروق اعظم کا پیار ہوگا جس کے سینے کے اندر صدیق پاک کا پیار ہوگا جس کے سینے کے اندر میرے کریم آقا کا پیار ہوگا فاروق اعظم اس کا حیا کریں گے اس کا پلڑا بھاری کر دیں گے اور اسے ہاتھ پکڑ کر صدیق کے سپرد کریں گے اے صدیق میں نے اس کے عملوں کا وزن کیا ہے اس کے عمل کھڑے ہیں پلڑا بھاری ہے اے صدیق استقبالا میں اسے چھوڑنے کے لیے آیا ہوں اے صدیق شان و شوکت سے اس کو جنت میں جانے دیجیے کل قیامت کے شان و شوکت کے ساتھ جنت میں چلی جائیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان کف علی الصراط اے عثمان تیری ڈیوٹی پل صراط پر ہوگی کیا کرنا جسے چاہے پار کر دے جسے چاہے دھکا لگا کر جہنم میں گرا دے تیرے رستے دشمن کھڑے تو جاندہ نہیں تے جانا تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر کسی نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے ہر کسی نے آگے عثمان کھڑے ہو وہ کہیں کہ ہم چھال ہی لگا دے بہتر ہے پل سے نہیں گزریں گے انہیں پتہ ہے کہ ویسے بھی ہم نے کٹ مار کے گرنا ہے اور دشمن کے سامنے سے کیونکہ وہ دشمن سمجھتے ہیں دشمن کے سامنے سے وہ خود کو خود چھلانگ لگائیں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے میرے آقا نے فرمایا یا علیو کف علی الحوض فسق من شئت برحمت اللہ وصرف من شئت میرے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ڈپٹی میں محمد اپنے حوض کوثر پہ لگاتا ہوں تیری ڈپٹی کہاں لگاتا ہوں حوض کوثر پہ اے علی تمہیں اختیار کل ہوگا جسے چاہے حوض کوثر کا پانی عطا کر جسے چاہے دھکے مار کے وہاں سے نکال دے علی کل قیامت کے دن پانی اس سے پلائیں گے جن کے سینے کے اندر صدیق کی حب ہوگی جن کے سینے کے اندر عمر کا پیار ہوگا جن کے سینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کا پیار ہوگا جس انسان کے نظریات کے اندر تمام صحابہ کی محبت جمع ہوگی کل قیامت کے دن مولا کائنات کے مبارک ہاتھوں سے وہی پیالہ وصول کریں گے اور جن کے سینے صحابہ کی محبت سے خالی ہوں گے صحابہ کی عداوت سے بھرے ہوں گے خدا کی عزت
की कसम, ना वो जन्नत में जा सकते हैं, ना उनका पलड़ा भारी हो सकता है, ना वो पुरसलात क्रॉस कर सकते हैं, ना उन्हें हौज़े कौसर का पानी मिल सकता है। वो यहाँ भी रो रहे हैं, अपने मुकद्दर पे पीट रहे हैं, कभी अपने मुंह पे तमाचे मारते हैं, कभी सीने में मारते हैं, और इससे कहीं ज्यादा दुगने तमाचे क़यामत के दिन मारेंगे। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने सहाबा। एक बदबख्त कुत्ते ने मुहर्रम उल हराम के आने से पहले इस्लामाबाद की सरजमीन पर ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी अज़मत और शान में गुस्ताखी की। उस बदबख्त ने जब गुस्ताखी की, खुदा की इज्जत की कसम, ताजदार सदाकत की अज़मत और शान के झंडे उठाने वाले इस कदर मैदान में उतरे, उस बदबख्त को मुल्क को छोड़ना पड़ा। वो बेईमान निकल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज यहाँ से निकल गया, कल क़यामत में वो जन्नत की तरफ जाएगी नहीं इंशाअल्लाह। ये हमेशा दरबदर होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को, सहाबा कराम को बड़ी शान अता फरमाई। दहलवी शरीफ की रिवायत है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज़े अज़ल के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम दिलों की तरफ नजर रहमत फरमाई। रोज़े अज़ल में जब अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर तमाम रूहों को पैदा फरमाया और उनको जो दिल अता करने थे, अल्लाह ने तमाम दिलों को देखा, सबसे मुबर्रा मुनज़्ज़ा पाकीज़ा दिल सहाबा का पाया। सबसे मुबर्रा मुनज़्ज़ा पाकीज़ा तय्यब ताहिर दिल सहाबा का पाया। और जितने सहाबा कराम के दिल पाकीज़ा हैं, कायनात आलम के अंदर खुदा की इज्जत की कसम, बाद के ज़माने में से सारे लोग मिल जाएं, सहाबा जैसी पाकीज़गी उनको नहीं मिल सकती। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, मीज़ान कायम कर दिया जाएगा, सारी कायनात के लोगों का ईमान एक पलड़े में रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में अकेला हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ईमान रखा जाएगा। फिर हुक्म होगा, वज़न करो, सारी कायनात के मोमिनीन के ईमान हल्के हो जाएंगे, सिद्दीक अकबर के ईमान का पलड़ा भारी हो जाएगा। इससे अगली बेहतरीन रिवायत मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कल क़यामत के दिन अल्लाह अहले ईमान को अपना दीदार अता करेगा, और मोमिनों ने अल्लाह का दीदार करना है। मुंह मोड़ना, मोमिन की बात कर रहा हूं, मुंह मोड़ में फिरते हैं मोमिन, अल्लाह इन्हें अपना दीदार अता करेगा। और दीदार जब अता करेगा तो अल्लाह ताला की बारगाह से हुक्म होगा, क्या मेरे फरिश्तों, सारी कायनात के मोमिनीन को अलग करो, ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक को अलग करो। एक तजल्ली खास होगी, एक तजल्ली आम होगी। जो आम तजल्ली है वो सारी कायनात के मोमिनों के लिए होगी, जो खास तजल्ली है वो अबू बकर सिद्दीक के लिए होगी। ये शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये शान थी हज़रत सैयदना अबू बकर पाक की। अब आते हैं अहल बैत अतहार की तरफ। दो बातें उनकी करके फिर सहाबा और अहल बैत अतहार की मोहब्बत के म्यार का जो हुजूर ने फैसला किया है, वो फैसला फिर आपके सामने रखता हूँ कि हुजूर के सहाबा से कैसे प्यार करना है, अहल बैत अतहार से कैसे प्यार करना है। दहलवी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी, आप फरमाते कि कल क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। हुक्म होगा कि इसके आमाल को तोला जाए। आमाल तोल गए, अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की जाएगी, मौला करीम नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। फिर जितने नेकी उतने गुनाह कुछ माफ कर दिया गया, उसके खाते में नहीं रहे, गुनाह बच जाएंगे। फैसला होगा अल्लाह की बारगाह से जहन्नम की तरफ ले जाओ। जब वो लेकर जा रहे होंगे, रास्ते में पहुंचेंगे, जहन्नम करीब होगी। वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, ये कुरान करीम की आयत तैयबा है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाएगा, इसे रोको, अभी हमने कुछ पूछना है, अभी हमने इसका हिसाब किताब लेना है, इसे रोको, हम एक सवाल करने वाले हैं। जब उसे रोका जाएगा, अन विलायत अली पूछा जाएगा, तू बेशक जहन्नमी है, जहन्नम की तरफ जा रहा है, अब ये तो बता अली के मुतल्लिक तेरा अकीदा क्या था? अली के मुतल्लिक तेरा अकीदा, अन विलायत अली व अहल बैत, अहल बैत के मुतल्लिक तेरा क्या अकीदा था? हजरत अली के मुतल्लिक तेरा क्या अकीदा था? वो कहेगा, मैं अली को अल्लाह का सच्चा वली मानता हूँ, जो शान अल्लाह ने अली को अता की है वो सबको तस्लीम करता हूँ। जब वो कहेगा, हुक्म होगा कि अगर तू आज अली की पहचान ना करता तो जहन्नम में जाता, तो अली को वली मान चुका है, जा तो जन्नत की तरफ। वो आदमी जहन्नम से बचता हुआ जन्नत की तरफ चला जाएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह नबूवत के ये दो फूल हैं, दो कलियां हैं, जमात सहाबा और जमात अहल बैत अतहार। ना हम सहाबा के
توہین برداشت کر سکتے ہیں نہ اہل بیت اطہار کی توہین برداشت کر سکتے ہیں. ساڑھے قبلہ میاں صاحب جیتے اسی پڑھ دے رہے کامل ولی جنہ دعا منگی تے ستر دریا دا رخ موڑ دیتا ہے. انہاں دی بارگاہ جی بندہ آیا کہنے لگا جناب صحابہ نو میں سجی اکھرل ویکھنا اہل بیت نو سجی اکھرل ویکھنا صحابہ نو کھبی اکھرل ویکھنا کیا میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ فرمایا اللہ تیری آنکھ کھبی برباد کرے دونوں نو سجی اکھرل ویکھا کر. تے آپ نے فرمایا تے آنکھ تھے بند ہو گئی. فرمایا دونوں نو سجی اکھرل ویکھا کر. صحابہ کی جماعت ہو یا اہل بیت اطہار دی جماعت ہو جدو دونوں دی گل آوے ادب و احترام دے نال مکمل طور جسم جھک جانا چاہیے. مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دی عظمت و شان جدر ایک گل کر کے پھر تو فیصلہ دسا گا کہ صحابہ دی محبت دا معیار کدھا دا ہونا چاہیے اہل بیت دا کدھا دا ہونا چاہیے. مخدومہ کائنات دی شان پاک ہے کہ جدو کل قیامت والدن میدان سج جائے گا نفس نفسی کا عالم ہوگا سبھی دنیا اللہ کے حضور حاضر کھڑی ہو کر پریشانی کے عالم کے اندر ہوگی. اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اے میرے فرشتوں تم اعلان کرو نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط. اے میدان محشر کے لوگوں آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لو میرے محمد مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے. جس مصطفیٰ کریم اسلام کی شہزادی کا یہ عالم ہے ان کی شان ہے پھر ایسے نہیں گزرے گی. دو روایتیں ہیں 40,000 کی روایت بھی ہے 70,000 کی روایت بھی ہے. 70,000 حور جنت کی ہوں گی لباس ایک جیسا ہوگا شکل و صورت ایک جیسے ہوگی. درمیان میں مخدومہ کائنات ہوں گی 4 چفر جنت کی حوریں ہوں گی اور اعلان ہو جائے گا آنکھیں بھی بند ہو گردنیں بھی جھک جائیں میرے آقا کی بیٹی کو گزر ہونے والا ہے. اور اس شان کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پاک گزرے گی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فیصلے فرمائے. ایک فیصلہ صحابہ کرام دے بارے ایک فیصلہ اہل بیت اطہار دے بارے. درود پاک پڑھیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تفسیر روح البیان میرے سامنے کھلی ہوئی ہے بیروت کا چھاپا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے 3 دن 3 راتیں میرے کریم آقا غار ثور میں تشریف فرما ہوئے جلوہ گر ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں. حضرت سیدنا ان ابا بکر عطش فی الغار غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو پیاس لگی پانی کی طلب ہوئی. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شدت کی پیاس لگی ہے کہیں سے پانی مل جائے. باہر دشمن گھوم رہے ہیں صدیق کو تلاش کر رہے ہیں میرے آقا کو تلاش کر رہے ہیں. صدیق غار کے اندر پانی مانگ رہے ہیں. جب غار میں داخل ہوئے تھے اس وقت غار میں کوئی چشمہ نہیں تھا اور آج بھی کوئی چشمہ نہیں ہے. نہ آج چشمہ ہے نہ داخل ہوتے وقت کوئی چشمہ تھا. جب صدیق پاک نے میرے آقا سے پانی کا مطالبہ کیا آقا کہیں سے پانی مل جائے تو میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر پانی تو مکہ کے اندر ہی ملے گا اور غار مکہ کے قریب ہے یہاں کیسے پانی میسر ہو سکتا ہے. جب صدیق نے پانی مانگا میرے کریم آقا السلام نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب. اے ابو بکر صدیق اگر تو نے پانی مانگ بھی لیا ہے سن میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں اسی غار کے سینے میں چلا جا چشمہ موجود ہے پانی پی کر. اچھا صدیق پاک کے ایمان پہ قربان جاؤں عرض کر سکتے تھے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو اس وقت بھی تو غار کے اندر چشمہ نہیں تھا اب کیسے چشمہ آ گیا. یہ صدیق کا ایمان تھا جو حضور کہہ دیتے ہیں وہ بات سچی ہوتی ہے. فانطلق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے جب میں چلا فوجد ماء احلى من العسل وابيض من اللبن واسقى راجه من المسك. فرماتے نے جدوں میں گیا تے ویکھیا تے بہترین چشمہ جاری ہے دودھ تو زیادہ سفید برف تو زیادہ ٹھنڈا شہد تو زیادہ میٹھا مشک و عنبر کستوری تو زیادہ خوشبودار پانی دا چشمہ چلدا پیا. ابو بکر پاک فرماتے ہیں کیونکہ زبان مصطفیٰ تو لفظ نکل گئے. ابو بکر جب پانی پی کیا آپ فرماتے ہیں جدوں میں گیا تے ایڈا سونا پانی جدوں میں پیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں پانی پی کے جب واپس آیا فقال علیہ السلام میرے کریم آقا السلام نے فرمایا ان اللہ امر الملک الموکل بانہار الجنت ان یخرج نہرا من جنت الفردوس الى صدر الغار لتشرب یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق چشمہ پہلے بھی نہیں تھا، چشمہ بعد میں بھی نہیں ہوگا، ادھر تو نے پانی مانگا ہے، ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اس فرشتے کو حکم دیا ہے جو جنت الفردوس کے نہروں پر ڈپٹی دے رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، نہروں کی سجاوٹ کر رہا ہے، نہروں کا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جنت کے نہر پہ ڈپٹی دینے والے فرشتے، تمہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے مکہ کے غار کے اندر میرے محبوب سے میرے محبوب کے محبوب نے پانی مانگا ہے اور میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے ابو بکر پانی پی گیا، چشمہ موجود نہیں ہے، اب دنیا کا پانی نہیں، جنت الفردوس کی ایک نہر کو رکھو سے غار کے اندر کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اے حضرت ابو بکر صدیق تیری پیاس کو ختم کرنے کے لیے دنیا کا پانی نہیں، اللہ نے جنت الفردوس کی ایک نہر کا رخ اسی غار کے اندر کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے وہ پانی پیا پھر پانی پی کر حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی عند اللہ هذه المنزلہ، کیا یا رسول اللہ میرا یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں، اتنی میری شان اللہ کی بارگاہ میں، میرے لیے جنت الفردوس کی نہر کو موڑا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ پوچھا تو میرے کریم آقا السلام نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر صدیق واقعی تیرا یہ مقام ہے، بلکہ یہاں تک ختم نہیں، میرے آقا نے فرمایا وَأَفْضَلُ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ افضل تیرا مقام ہے خدا کے نزدیک۔ اے ابو بکر صدیق تیرا مقام خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں والذی، مجھے قسم و ذات کی بعثنی بالحق نبیّا، جس نے مجھے برحق نبی سچا رسول بنا کر بھیجا۔ میرے آقا قسمیہ جملے شاہ فرما رہے ہیں، اگر تو حضور کو مانتا ہے پھر حضور کی قسم کو کیوں نہیں مانتا؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، جس نے مجھے برحق سچا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت مبغضك ولو كان عمله عمل 70 نبيا۔ اے ابو بکر صدیق سن، آج میں محمد ایک فیصلہ دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن وہ آدمی قطعاً جنت میں نہیں جا سکتا جس آدمی کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کا بغض ہو، ابو بکر کی عداوت ہو، ادھر ان کے اعمال 70 نبیوں کے عمل کے برابر ہو، 70 نبیوں کے اعمال کے برابر اس کے کھاتے میں عمل ہو اور اس کے دل کے اندر ابو بکر کی عداوت ہو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کیا امتی کا عمل نبی کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب جمع ہو جائیں، ان کی سب عبادات، ریاضات، زہد، جہد کو اکٹھا کیا جائے، نبی کی زبان پاک سے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا لفظ نکلا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ادھر حضور نے کیا فرمایا 70 انبیاء کے عملوں کے برابر، ایک نبی کا عمل نہ 70 انبیاء کی مکمل زندگی کے اعمال ایک طرف جمع ہو جائیں اور اس بیمان کے عمل اتنی تعداد میں ہوں جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ عمل مقبول نہیں۔ اللہ فرمائے گا تیرے عملوں کو دیکھوں تو یار کے یار کی یاری کو دیکھوں، تیرے اعمال کی ضرورت نہیں، جا بیمان جہنم میں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق اور صحابہ کے بارے فیصلہ۔ پتہ چلا اعمال کی بات نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے خدا کی رضا، اگر تو چاہتا ہے جنت کا داخلہ، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی دہلیز پہ آ جائے، صحابہ کرام کی دہلیز پہ آ جائے، ابو بکر پاک کی خدمت میں آ جائے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی المرتضیٰ کی خدمت میں آ جائے۔ اگر تو کچھ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو ان کے بغیر تو نہیں بن سکتا۔ یہ تھا صحابہ کے بارے فیصلہ۔ پتہ چلا اگر کسی صحابی کا بغض دل میں ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت کا انکار سارے قرآن کا انکار ہے، ایک صحابی کا بغض سب کا بغض ہے، ایک صحابی کا بغض سب کا بغض ہے، وہ بغض لے ڈوبے گا اس کو، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ فیصلہ تھا صحابہ کے بارے میں۔ اب اہل بیت کی طرف چلتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا
آئے حضرت عبداللہ بن عباس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا سن، میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے متعلق 3 سوال کیے ہیں۔ کتنے سوال کیے ہیں؟ 3 سوال کیے ہیں۔ کن کے متعلق؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تمہارے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 سوال کون سے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلی دعا یہ کی ہے یا باری تعالیٰ میرے خاندان کے لوگ جو ابھی تک دامن محمدی سے وابستہ نہیں ہوئے انہیں دامن محمدی کی وابستگی عطا فرما دے، جو علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے یا اللہ انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری اہل بیت کو جو ابھی تک اسلام سے دور ہیں اسلام کی دولت عطا کر، جو علم سے کورے ہیں علم کی دولت عطا کر، اے اللہ میری اولاد خاندان کو بہادر اور دلیر اور سخی بنا دے۔ جب کریم آقا نے یہ شاہ فرمایا پھر خدا کی عزت کی قسم جتنی عزت و شان حضور کے گھرانے کی ہے، جتنی میرے مصطفیٰ کے گھرانے کا مقام ہے، جتنی وہ سخی ہیں، جتنی وہ دلیر ہیں، جتنی وہ رحم دل ہیں، نہ ان کی رحم دلی کی مثال ملتی ہے، نہ ان کی سخاوت کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ ان کی شجاعت کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ ان کی شرافت کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ ان کے علم کی کوئی مثال ملتی ہے۔ گھرانے محمدی پر خدا کی عنایتوں کی بارش ہے۔ میرے مصطفیٰ کے گھرانے کا اگر ایک فرد کو اگر آپ دیکھیں خدا کی عزت کی قسم عمل کے میدان کے اندر ایک نور کا منارہ نظر آتے ہیں۔ زندہ زندہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ۔ پھر میرے کریم نے ایک فیصلہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کسی بندے کو اللہ موقع دے وہ بیت اللہ میں چلا جائے۔ کہاں چلا جائے؟ فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام، مکہ میں چلا جائے، اللہ کا گھر ہو، پیچھے مقام ابراہیم ہو، آگے خدا کا گھر ہو، سامنے حجر اسود ہو، درمیان میں کھڑا ہو کر فصلى وصام، زندگی بھی وہاں گزارے، نمازیں بھی وہاں پڑھے، روزے بھی وہاں رکھے۔ کہاں رکھے؟ بیت اللہ پاک، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ چھوٹی موٹی سعادت نہیں، ایک قدم پہ کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں ملتی ہیں۔ فصلى وصام، پیچھے مقام ابراہیم، آگے خدا کا گھر، سامنے حجر اسود، درمیان میں زندگی گزرے، نمازیں وہاں پڑھے، تسبیحات بھی وہاں ہوں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام وہاں کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، روزے رکھتا رہے، زندگی گزارتا رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد داخل النار، فرمایا وہاں نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، خدا کے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کی محبت نہیں بغض ہے تو جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تیرا ساجد تو ہے نا، تیرا عابد تو ہے نا، تیرا ساجد بھی ہے، عابد بھی ہے، راکع بھی ہے، تیری بارگاہ میں رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے، تیری توحید کو بجا لاتا ہے، اللہ جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا اس کی عبادت دیکھو، یار کے خاندان کو دیکھو، یار کے اہل بیت کو دیکھو۔ پتہ چلا اگر تو دارین کی فلاح اور کامیابی چاہتا ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ آ جا، تیری کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ آج کے لوگ دامن صحابہ کو پکڑ کر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دامن اہل بیت کو پکڑتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کا یہ طریقہ ہے دونوں گمراہ ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ کامیاب وہی ہے خدا کے ہاتھ ایسے ہوں درمیان کے اندر صحابہ اور اہل بیت کا دامن ہو، جب یہ دونوں دامن آ جائیں گے آٹومیٹکلی دامن مصطفیٰ بھی آ جائے گا، رحمت خدا بھی آ جائے گی، وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا، آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگا۔ پتہ چلا 70 انبیاء کے اعمال کے برابر عمل ہوں، صدیق سے عداوت ہو، جہنم میں جائے گا۔ نمازیں، حج، روزے سب کچھ کعبہ میں ہے، اہل بیت سے عداوت ہے، جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا نہ عبادت کا معاملہ ہے، کسی اور چیز کا معاملہ نہیں، یہاں دل کی صفائی کا معاملہ ہے۔ ان دونوں جماعتوں کو متعلق دل صاف کر لو، خدا کی رحمت بھی تمہاری ہوگی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی تمہارے لیے ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ الوہیت و سمدیت میں جتنی دیر فقیر نے گفتگو کی ہے، ابتدا میں گلے کا بڑا پرابلم تھا، تقریباً مسلسل 4 راتیں اور 4 دن
جس کے اندر 1 گھنٹہ بھی نیند مجھے نصیب نہیں ہوئی. حضور کے ذکر کے اندر محفل چل رہی ہے. جی مسلسل پروگرام ہے اور اب لاہور کی طرف تیاری ہے. اس پاک یہاں اشتہار سامنے لگا ہوا ہے پینا فلیکس. لاہور ٹائم جڑے تو جاندہ انہوں بک کیتا گیا ہے. کافی سیٹاں خالی نے. اہم زندگی گزرتی پہ گزر جا سی. کدی اولیاء دے مزار انہوں دے آراس مبارک شرکت کر کے ویکھو کتنے فیض و برکات ملتے ہیں. جڑے دوست تیار نے وہ تو تیار نے. جڑے تیار نہیں انہوں نے دعوت فکر پیش کر رہی ہیں. سواری دا انتظام کیتا گیا ہے. کرایہ لنگر دا وسیع نہ کرایہ 1000 روپے کرایہ. 1000 دی کی اوقات ہے؟ 1000 دی کوئی اوقات نہیں. اگر 1000 تو کٹ بھی اگر کوئی کرایہ دے گا تو بے نظیر سب لے لین گے. ایک تا داتا دی نگری قصور بابا بلے شاہ سرکار دی زیارت بھی ہونی ہے. بابا فرید پاک بھی زیارت ہونی ہے. اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ حضرت کرمہ والا شریف بھی زیارت ہو گئی. ولیاں دے آراس مبارک شرکت کریا کرو. انہاں دنوں دے وچ خاص ایام یوم دے وچ بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے. انہاں بزرگاں نے دین دی روحانی توجہ متوجہ ہوندی ہے. جڑے خالی دامن جاندے نے رحمت نال بھر کے ہوندے نے. تے کافی سیٹاں خالی نے. جڑے دوست تیار نے وہ تیار نے. جڑے تیار نہیں ہوئے اپنا ذہن بنا لو. انشاءاللہ صبح 5 بجے گڈی روانہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ دا خصوصی بیان بھی ہوئے گا. حضور قبلہ سید پیر عبد الماجد محبوب قادری کاظمی حنفی صاحب آپ خصوصی بیان فرمان گے. سب دوستوں میں دعوت دے رہی ہیں. دعا کرو اللہ رب العالمین میری صحت برقرار رکھے. صحت دا کافی پرابلم ہے. ابا حضور دی وفات تو بعد کافی جھٹکا لگا ہے. کئی پرابلم نے. اللہ تبارک و تعالی سانو استقامت بھی دے وے, صبر بھی دے وے, ہمت بھی دے وے. اللہ تو سب دی خیر فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے